نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کا موضوع اور جس کا عنوان یہ ہے کہ انسان جو بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر، ایک ایسی خطرناک جگہ ہے جسے رب العالمین نے بھی انتہائی سنگین قرار دیا، اور احادیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے پل صراط۔ یہ وہ منزل ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ وہاں سے گزر کر ہی انسان یا تو جنت میں جا سکے گا، اور وہاں سے جو نہ گزر سکا اس کا مقدر پھر جہنم ٹھہرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 71 میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اس پل صراط پہ وارد ہوں گے۔ میں بطور تمہید کی تھوڑی بات عرض کروں، پھر اس کے بعد پل صراط کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام کیا خوف رکھتے تھے اور حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل کیسے تھا، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ انسان کو رب العالمین نے مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ رب العالمین سورہ دہر میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تھا، رحم مادر میں اس کی منتقلی نہیں ہوئی تھی، جب وہ عالم ارواح میں تھا، تو اس وقت بھی انسان تھا تو صحیح لیکن قابل ذکر چیز نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے پہلے عالم ارواح میں رکھا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ جب انسان حالت روح میں تھا، ابھی جسم نہیں بنا تھا، اس وقت رب العالمین نے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے فرمایا تھا کہ جی ہاں یا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو انسان عالم ارواح سے منتقل ہوا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں منتقل کیا ہے، تو رحم مادر میں اللہ رب العالمین نے اس کو منتقل کیا۔ اس کا بھی تذکرہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آنے لگتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے اس دنیا میں آنے لگتا ہے، تو ثم السبیل یسرا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس راستے کو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان انتہائی آسانی کے ساتھ پھر اس دنیا کے پیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا تو مشاہدے کی جگہ ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ ہم ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جانا بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں ہر ایک جو ہے، جو ذی روح ہے، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پھر قبر کا ایک مرحلہ آتا ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر کا مرحلہ بھی انتہائی سنگین ہے۔ وہ صرف کوئی گڑھا نہیں ہے، صرف ایک کھڈا نہیں ہے ظاہری طور پر۔ آپ نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، کہ جس کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہل سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ وہ عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ جوانی کو تم نے کہاں پرانا کیا، کہاں بوڑھا کر دیا۔ اور مال کے بارے میں مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ
وَأَيْنَ اکتسبہ وفیما انفقتہ، تو نے کہاں سے یہ مال کمایا تھا، کہاں اسے خرچ کیا۔ اور آخری سوال ہوگا وعن علمہ فیما عمل، کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا تھا اس پہ آپ نے عمل کتنا کیا۔ تو جب تک انسان ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم ہلانے کی اسے طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب انسانوں کے اعمال نامے کا فیصلہ ہو جائے گا، جس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اصحاب الیمین بھی ہوں گے اور اصحاب الشمال بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے، کچھ لوگ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے انہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ والوں کو اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کے لیے جہنم مقدر ہے۔ اس موقع پہ بعض لوگ خوش ہوں گے اور بعض لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشان ہوں گے۔ جو لوگ خوش ہوں گے رب العالمین کے ہاں انہیں پھر یہ انعام ملے گا کہ جنت ان کے لیے مقدر ہوگی۔ وہ سب کو اپنا اعمال نامہ دکھاتے پھریں گے، ہا اقرؤوا کتابیہ، کہ آؤ ہمارا اعمال نامہ پڑھو۔ اور اصحاب الشمال جو ہے وہ اپنا اعمال نامہ لوگوں سے چھپاتے پھریں گے۔ اس کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو سب لوگوں کو ایک پل سے گزارا جائے گا، جس کا تذکرہ بھی رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے جو بھی ہے وہ اس سے گزرے گا۔ یہ پل انتہائی خطرناک اور سنگین ہے، اس کے گزرنے کے بعد ہی انسان جنت میں پہنچ سکے گا، اور اگر انسان اس کو پار نہ کر سکا تو پھر انسان نیچے جہنم میں گرے گا۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس پل کی جو باریکی ہے، مشکات کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت بھی ہے کہ یہ پل تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں توفیق دی کہ ان کے اعمال اچھے تھے، تو ان کے اعمال کے بقدر پھر یہ پل وسیع ہوتا جائے گا اور یہ اس پل سے اپنے اعمال کی بقدر تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ اس پل سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، بعض لوگ اس پل سے ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار سواریاں ہوتی ہیں، بعض لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، بعض لوگ چل کے گزریں گے، بعض لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گزریں گے، بعض لوگ گھسٹ گھسٹ کے اس پر سے گزریں گے، لیکن بعض لوگ گزر نہیں سکیں گے۔ وہ جیسے ہی گزرنا چاہیں گے رب العالمین کے فرشتے اس پل کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ایسے کانٹے لگے ہوں گے اس پل کے اوپر، جیسے قصائی آج گوشت لٹکانے کے لیے کانٹوں کا استعمال کرتا ہے، اس پل پر ایسے کانٹے لگے ہوں گے کہ جو انسان گنہگار ہوگا اللہ کا حکم ہوگا ان فرشتوں کو، وہ اسے کانٹوں سے پکڑیں گے اور پکڑ کے اسے جہنم میں نیچے گرا دیں گے، اور نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ آج اگر دنیا کے اندر ہم کسی کو جلتا ہوا آگ میں دیکھیں، انسان کو تو جلتا ہوا ہم دیکھنا برداشت کر نہیں سکتے، لیکن آج کے دور میں جب یہ انتہائی یہ کھانے کو تلا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اور کسی مرغی کو یا کسی بکرے کو روسٹ کیا جاتا ہے تو وہ کتنا زیادہ جوش اسے لگتا ہے، وہ ایک ہی منٹ کے اندر اس کی رنگت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے یہ دنیا کی آگ، اور وہ جہنم کی آگ کے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ انتہائی سخت ہے۔ اور اگر انسان کو اس جہنم کی آگ سے نکال کے اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے اسے سکون آ جائے گا، لیکن اس جہنم کی آگ میں جب انسان اوپر پل سے گرے گا اس کی کتنی گہرائی میں جائے گا اور پھر ان شعلوں کے اندر اس کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہم اس موقع پر شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں یا قرآن کی ان آیات کو سنتے ہیں تو ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ جی جو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، ہماری تو لمبی زندگی ہے، ہم تو ابھی جوان ہیں، ہم تو بوڑھے ہوں گے، اور پھر جب مریں گے دیکھیں گے، دیکھا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا جو ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے قیامت کے مناظر شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک اس دنیا کی آنکھ کھلی ہے اس وقت تک انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ منزل انتہائی خطرناک ہے اور یہ منزل انتہائی سخت ہے کہ جس کے اوپر سے ہم سب نے پار ہونا ہے اور جس کے اوپر سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام کا عمل پیش کر دیتا ہوں کہ ان کو اس پل صراط کی منزل سے کیا خوف تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم درجے کے صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ابتدائی درجے کے صحابی ہیں، جنہوں نے اسلام کی ابتدا ہی میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان لایا تھا اور اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ یہ جب انہوں نے آیت سنی تو یہ اپنے گھر کی طرف آئے اور رونے لگے۔ ان کا تفصیلی واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد ہے، اور اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے ان کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ان کے بارے میں لکھا کہ جب اس آیت کو انہوں نے سنا تو پھر اس کے بعد ذہب عبداللہ بن رواحہ الی بیتہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کے آئے، فبکا، رونے لگے، فجاءت امرأتہ فبکت، ان کی گھر والی آئی، دیکھا کہ میرے شوہر رو رہے ہیں، انہیں ان کے رونے پہ رونا آ گیا، وہ بھی رونے لگیں۔ فجاءت الخادمہ فبکت، جب ان کی خادمہ آئیں انہوں نے دیکھا کہ میاں بیوی دونوں رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ ان دونوں کے رونے پر اس خادمہ کو بھی رونا آ گیا۔ وجاء اہل البیت فجعلوا یبکون، وہ نرم دل کے لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے کے، انہیں آخرت کا خوف ہوا کرتا تھا، وہ دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ان کے باقی گھر والے جب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرات رو رہے ہیں، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فلما انقطعت عبرتہ، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس آیت مبارکہ کا اثر ذرا کم ہوا تو قال، فرمایا، یا اہلا ما الذی ابکاکم، اے میرے گھر والو آپ کو کس چیز نے رلایا؟ قالوا، انہوں نے فرمایا، لا ندری، ہم جانتے نہیں ہیں، ولکن رأیناک بکیت فبکینا، ہم نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، ہمیں آپ کے رونے پہ رونا آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رونے کی ایک وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، انہ انزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، ینبئنی فیہا ربی عز وجل، جس میں میرا رب مجھے یہ خبر دے رہا ہے، انی وارد النار، کہ میں جہنم کے اوپر سے گزروں گا، ولم ینبئنی انی صادر عنہا، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اس سے گزر جاؤں گا، فذلک الذی ابکانی، اسی خوف سے میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں وہاں سے گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جیسا عظیم صحابی رسول، جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے تھے، انہیں بھی آخرت کا کیسا خوف تھا، اور خاص کر کے اس پل صراط کا کیسا خوف تھا کہ اس پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، پتہ نہیں گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو میسرہ کی ایک روایت ہے کہ جب وہ اپنے بستر پہ آتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ۔ اس روایت کو بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 181 ہجری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ابی میسرہ انہ آوى الی فراشہ، ابو میسرہ جب اپنے بستر پہ آتے تھے رات کو سونے کے لیے، فقال، فرماتے تھے، یا لیت امی لم تلدنی، کاش کہ میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، یعنی میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، یعنی میں اس دنیا ہی میں نہ آتا۔ فقالت امرأتہ، ان کی بیوی کہنے لگی، یا ابا میسرہ، اے ابو میسرہ، آپ یہ گفتگو کیوں کر رہے ہو، حالانکہ ان اللہ قد احسن الیک، رب العالمین نے تو آپ پہ بڑا احسان فرمایا ہے، ہداک للاسلامی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، یعنی آپ کو مسلمان پیدا کیا۔ فقال اجل، ابو میسرہ فرمانے لگے کہ جی ہاں، اس سے انکار نہیں ہے کہ رب العالمین نے مجھے مسلمان بنایا، لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ کاش میں دنیا میں آتا ہی نہ، ایک ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ڈر یہ ہے، ولیکن اللہ قد بین لنا ان انا وارد النار، رب العالمین نے ہمارے لیے یہ بیان کیا ہے کہ انا وارد النار، کہ ہم لوگ جہنم کے اوپر سے گزریں گے، ولم ينبئنا انا صادرون عنها، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم اس سے گزرنے میں، پار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں۔ مجھے یہ ڈر اور خوف ہے، جس کی وجہ سے میں بعض اوقات غلبہ حال کی وجہ سے یہ جملے کہہ دیتا ہوں کہ کاش میں دنیا میں آتا ہی نہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزر جاتی تھیں، جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، جن کی تکبیر اولیٰ
40 سال 80 سال کے اہتمام سے برقرار رہتی تھی، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی تھے، جن کے دن رب العالمین کے راستے میں میدان جہاد میں روزے کی حالت میں گزرتے تھے، اور ان کی راتیں مصلی پہ گزرا کرتی تھیں، لیکن انہیں اس پل صراط سے کیسا خوف تھا۔ اول ہمیں تو آج کے دور میں پل صراط کا معلوم ہی نہیں کہ ہمیں اس سے گزرنا ہوگا، اس لیے کہ ہماری دینی تعلیمات اتنی کمزور ہیں، اور ہمارا دین سے شوق اور ذوق اتنا کمزور ہے کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہی نہیں۔ اور اگر کسی کو معلوم بھی ہو کہ پل صراط ایک مرحلہ ہوگا آخرت کے اندر کہ جہاں سے تمام انسانوں نے گزرنا ہوگا، تو پھر اس موقع پر انسان یہ لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے کہ جی ابھی تو انتقال ہوگا، ابھی تو جوانی ہے، چلو بعد میں توبہ کر لوں گا، پھر اللہ رب العالمین سے صلح کر لوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کو موقع دنیا میں دے تو رہے ہیں، لیکن اصل کامیاب انسان وہی ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دنیا کے اندر ہی نیکیاں کرنے کا عادی ہو، اور ان آخرت کے تمام مراحل کو اپنے ذہن میں رکھے کہ رب العالمین کے سامنے ایک دن مجھے پیش ہونا ہے، وہاں اکیلا ہوں گا، کوئی انسان دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ جس دن انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا، انسان اپنے شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، والدین اپنے اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے دور بھاگ رہی ہوگی، جگری یار دوسرے یار کو پوچھے گا نہیں، انسان نے اکیلے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے ایک ایک سیکنڈ کا۔ اور آخرت کے وہ مراحل کے جہاں میدان محشر ہے، پھر اس کے بعد میزان ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر یہ پل صراط سے گزرنا ہے، پتہ نہیں اس پل سے ہم گزرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے گا یا جنت اللہ رب العالمین نصیب فرما دے گا۔ تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے، اور رب العالمین جب انسان کو دین کی رہنمائی عطا فرما دیتا ہے، اس کے سینے کو دین کے لیے کھول دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس انسان کو یہ تمام چیزیں سوچنے کا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لے، انسان اعمال کو اختیار کرے، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے، موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اور اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ ایک دن اس دنیا کا مجھے چھوڑ کے رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کو ایک مرتبہ تلاوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد آگے کچھ ارشاد بھی فرمایا۔ یہ آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر آیت نمبر 22 ہے، اس کی تلاوت فرمائی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ وہ شخص کے جس کے سینے کو رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اذا دخل الصدر نور انشرح و انفسخ، کہ جب انسان کے سینے میں اسلام کا نور داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ قیل هل لذلك من آیت تعرف بها، کہ کیا کوئی ایسی نشانی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسی نشانی ہے کہ ہم پہچان لیں کہ اس انسان کے سینے کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے نور سے بھر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب کسی انسان کا سینہ رب العالمین انسان کے سینے کو جب نور سے، ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے، اسلام کے نور سے بھر دیتا ہے، تو پھر 3 اسے نشانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغروری، اس دنیا یعنی دھوکے کے گھر سے، اس دنیا سے پھر اس کا دل نہیں لگتا، وہ اس دنیا سے دور دور رہتا ہے۔ دنیا کا مال کمانے، بینک بیلنس بنانے، عالی شان گاڑیاں خریدنے، بڑے بڑے بنگلے بنانے، جائیدادیں بنانے، پلاٹ خریدنے، فلیٹ بنانے میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر کے آخرت کی طرف اپنی توجہ کو رکھ دیتا ہے۔ نمبر 2 والانابۃ فی الی دار الخلود، والانابۃ الی دار الخلود، کہ جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے یعنی آخرت اور جنت، انسان کا رجوع اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 نشانی اس آدمی کی جس کے سینے میں رب العالمین اسلام کے نور کو بھر دیتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ والاستعداد للموت قبل الموت، موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ یہ 3 علامات انسان میں جب پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین نے اس کے سینے میں اسلام اور ایمان کے نور کو داخل کر دیا ہے۔ لیکن جب ان 3 علامات سے انسان فارغ ہو، اس کی توجہ صرف دنیا کی طرف ہو، آخرت کی طرف اس کا رجوع نہ ہو، اور موت کی تیاری تو دور کی بات بلکہ مہینوں سالوں اسے موت کا خیال بھی دل میں نہ آئے، جب تک کسی کا انتقال اس کے گھر میں نہ ہو یا پڑوس میں نہ ہو، اسے موت کا تصور بھی سوچنے کا موقع نہ ملے،
تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے سینے میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوا، اور جس کے سینے میں اسلام کا نور داخل نہ ہوا اس انسان کی مغفرت اور بخشش یہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان 3 علامات کو اپنے اندر ہم داخل کریں۔ نمبر 1، اس دنیا کے اندر اتنی مقدار میں رہیں اور اتنی کمائیں جتنا ضرورت ہو، اس دنیا سے دل نہ لگائیں۔ نمبر 2، آخرت کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہو، دنیا کی طرف توجہ کم ہو، آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو۔ اور نمبر 3، موت کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے، موت سے پہلے کہ جب موت آ جائے گی پھر انسان کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد انسان خون کے آنسو اگر موت کے بعد بہا لے اور یہ خواہش کرے کہ کاش میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، انسان کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر انسان جو وقت لے کے اللہ سے آیا ہے، یہ گھنٹے اور یہ سیکنڈ اور یہ منٹ، یہ موقع ہے کہ انسان اس دنیا میں تیاری کرے تاکہ آخرت کے آنے والے تمام مراحل، سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے، اس کے بعد پھر میدان محشر ہے، پھر میزان ہے، پھر پل صراط ہے، اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ ان تمام مراحل میں پھر انسان کو پاس فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس پل صراط کے مرحلے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے تمام مراحل کو ذہن میں رکھ کر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔